صفحہ نمبر 8 آیت نمبر 35 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ آپ کرتے رہیں، اور آپ کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کو نصیحت کرنا، ان لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سمجھانا، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے یقولون تقولہ، وہ کہتے تھے اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اس کے پاس جادو ہے، جادو کے زور سے بنایا ہے، یا کسی کے پاس جاتا ہے اور اس سے نعوذ باللہ سیکھ کر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو 3 قسم کے چیلنج دیے جو آپ کے سامنے کل بیان کیے تھے کہ پورا قرآن لے آئیں، نہیں لا سکیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں ہی اس قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، نہ لا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، چھوٹی سی صورت لے آؤ، لیکن کوشش کرتے رہے، صدیاں بیت گئیں، کوئی قرآن پاک جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ لا سکے۔ اور اللہ نے ارشاد فرما دیا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکیں گے۔ تو آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کا جو مشرک لوگ تھے اور جو ان کے عقائد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ام، کیا، خلقوا، وہ پیدا کیے گئے ہیں، من غیر شیء، یہاں پر شیء کا لفظ جو ہے وہ خالق کی طرف جا رہا ہے، بغیر کسی خالق کے۔ کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں خالق کے بغیر؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو پیدا نہیں کیا؟ ام، یا ہم، وہ الخالقون، خود پیدا کرنے والے ہیں۔ کیا وہ خود خالق بنے پھرتے ہیں؟ ان کو کسی خالق نے، ان کو رب تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا؟ ام ہم الخالقون، یا وہ خالق بنے پھرتے ہیں کہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ام، یا خلقو، انہوں نے پیدا کیا ہے، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں؟ کیا یہ اپنے دلوں میں یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم بغیر خالق کے پیدا ہو گئے ہیں، ہم خود خالق ہیں، ہم نے خود کو بنا لیا ہے؟ یا ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ آسمانوں کو بھی ہم نے بنایا ہے اور زمین کو بھی ہم نے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مخلوق ہے، اور مخلوق جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے، خالق بنانے والا ہے، اور خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ ان کے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری غلط باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا بلکہ لا یوقنون، وہ یقین نہیں رکھتے، وہ کسی چیز پر یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، نہ تو ان کو ایمان کا یقین ہے، نہ توحید پر یقین رکھتے ہیں، نہ رسالت پر یقین رکھتے ہیں،
نہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی قرآن پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ قرآن پاک کے بارے میں جب وہ سنتے تھے الٹا یہ کہتے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ لوگ باتیں کرتے تھے کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس قرآن کو کسی بڑے آدمی پر دو بستیوں میں سے۔ مراد ان کی کیا ہوتی تھی؟ دو بستیاں کون سی تھی؟ ایک مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ کی بات کرتے تو کہتے کہ ولید ابن مغیرہ جو ہے وہ اتنا مالدار ہے، اس پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ یا طائف کی بستی بڑی بستی تھی، اس میں عروہ بن مسعود ثقفی وہ بڑا ہی مالدار تھا، کہتے اس پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کرنا تھا تو ان مالداروں پر کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو اس یتیم پر نازل کر دیا ہے، یتیم پر نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نعوذ باللہ، ایسی باتیں وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے اور قرآن کے بارے میں یہ کہتے کہ اس کو کسی بڑے آدمی پر نازل کیا جاتا دو بستیوں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی باتوں کا جواب دیا، کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ام عندہم، ام کیا، عندہم ان کے پاس، خزائن خزانے ہیں، ربی کا آپ کے رب کے، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں کہ یہ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے نبوت دے دے یا جس کو چاہیں اپنی مرضی سے اس پر قرآن نازل فرما دے؟ کیا ان کی مرضی چلے گی؟ ان کے پاس رب کے خزانے ہیں، ام یا ہم وہ المسیطرون دروغے لگے ہوئے ہیں، دروغے بنے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی یہ تنقید کرتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یا لہم ان کے پاس سلمن سیڑھی ہے، سلم سیڑھی کو کہتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فیہ جس پر چڑھ کر وہ سنتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کو وہ آسمان کی طرف لگاتے ہیں اور آسمان پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں پیغمبر کی ضرورت ہی نہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان پیغمبر کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے۔ پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اس کی مخلوق تک لاتا ہے اور پہنچاتا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں ہمیں پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سیڑھی لے کر آئیں۔ ام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا لہم ان کے پاس سلمن کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ جس پر چڑھ کر وہ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو۔ اگر ایسی بات ہے تو فلیاتی پس چاہیے کہ وہ لائے، پس چاہیے کہ لائے مستمعہم ان کو سننے والا بسلطان مبین واضح دلیل کو۔ اگر ان کے نزدیک کوئی ایسی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے تو ان کو چاہیے کہ سننے والا جو ہے وہ واضح دلیل لے کر آئے کہ یہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے چڑھ کر میں آسمان پر جاتا ہوں، میں آسمان کو دیکھتا ہوں، وہاں پر فرشتوں کو دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ محض ان کے شوشے ہیں، یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، یہ ان کے دل جو ہیں ان کے اندر فساد ہے، ضدی لوگ ہیں، یہ اپنی ضدوں کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ام لہ البنات یا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، کیا مطلب؟ یہ عرب میں رہنے والی دوسری قومیں اور ان میں مشرکین مکہ بھی شامل تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اس لیے وہ پردے میں رہتی ہیں، اس لیے وہ ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ام لہ البنات یا لہ البنات اس کے لیے بیٹیاں ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، یعنی اپنے طرف نسبت کرتے بیٹوں کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے بیٹیوں کی، یعنی وہ چیز جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کر رہے ہیں، اپنے لیے وہ بیٹیوں کا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسی تقسیم ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ بیٹیوں کو۔ اور سورۃ النمل کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی تو کیا ہوتا تھا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کا دل گھٹنے لگ جاتا تھا، اور وہ اپنے گھر سے نکلتے اور کئی ماہ کئی سال گھر میں نہیں آتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ساری زندگی اپنے گھر میں نہیں آتے تھے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ ابو حمزہ یہ بڑا ہی مالدار آدمی تھا، بڑا ہی نوجوان بھی تھا اور چودھری قسم کا آدمی تھا۔ اس کی حویلی ہر وقت آباد رہتی تھی، اس کی حویلی میں بڑی بڑی مجالس ہوتی، لوگ اس کے پاس آتے اور شراب کباب کی محفلیں لگی ہوتی۔ یہ لوگوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کی لونڈی آتی ہے، اس کے کان میں آ کر کہتی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، مجلس سے اٹھتا ہے، ایسا جاتا ہے کہ کبھی لوٹ کر واپس اپنے گھر میں نہیں آتا۔ اس کی بیوی عرب تھے، بیوی نے اس کی جدائی میں ایک قصیدہ پڑھا ہے، عربی زبان میں قصیدہ ہے جس کا مفہوم کیا ہے کہ میرے خاوند کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ اس نے مجھے بیٹی عطا کی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی کھیتی ہوتی ہے اور کھیتی میں کھیتی لگانے والا جو بیجتا ہے وہی اس سے اگتا ہے، جو کس نے ڈالا ہے، جو بیج ڈالا گیا ہے وہی اگنا ہے۔ تو ہماری مثال تو ایسی ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جو اس نے ڈالا تھا اس کو میں نے اگا دیا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا خاوند گھر چھوڑ کر کیوں چلا گیا ہے؟ یعنی ایسے لوگ تھے کہ بیٹیوں کی پیدائش کی خبر سنتے تو گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے اور کبھی بھی واپس نہیں آتے تھے۔ ان میں سے ایک ابو حمزہ بھی تھا جس کی جدائی میں ساری عمر اس کی بیوی جو ہے وہ روتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہ البنات، یا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ ام تسألہم، یا سوال کرتے ہیں آپ سے ان کے بارے میں، یا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے بارے میں اجرن، کسی معاوضے کا، آپ ان سے کسی معاوضے کا سوال کرتے ہیں۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی بات کیوں نہیں سنتے؟ کیا ان کے دلوں میں یہ ہے کہ ام تسألہم، کہ آپ سوال کرتے ہیں ان سے، یا ان سے سوال کریں گے اجرن، کسی معاوضے کا، کہ آپ ان سے چندہ مانگیں گے یا آپ ان سے پیسے مانگیں گے؟ ان کو اس بات کا خطرہ ہو کہ اگر ہم نے ان کی بات سن لی تو پھر ہمیں پیسے دینے پڑیں گے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ ان اجری الا علی اللہ، میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا معاوضہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، مجھے میرا پروردگار اس کا اجر عطا کرے گا، میں آپ سے کچھ بھی اس کے بدلے میں نہیں مانگتا ہوں، بس تم میری بات کو سنو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ام تسألہم، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے اجرن، کسی اجر کا، کسی معاوضے کا یا کسی بدلے کا، فہم، پس وہ مم مغرمین، اس تاوان کی وجہ سے مسکلون، بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ آپ ان سے سوال کریں گے، آپ ان سے پیسے مانگیں گے یا آپ ان سے چندہ مانگیں گے؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ان کے دلوں میں ایک ضد ہے، جس ضد کی وجہ سے وہ نہ تو آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی آپ پر جو کلام نازل ہوا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ان کی ضدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح کی ضدیں مشرکین مکہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی ضدوں سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں اس کی تلاوت کرنے والا، اس کو سننے والا اور اس کو سمجھنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔